السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ قربانی کریں یا کسی غریب کی ہیلپ کر دیں، یا کسی جگہ پر گرمی ہے پانی کا کولر لگوا دیں، یا کچھ اس طرح سے بہت سارے ان دنوں میں پوسٹیں گردش کر رہی ہیں کہ قربانی کریں یا اس طرح کی کوئی نیکی کر دیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، قربانی اپنی جگہ پر ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی کی سنت ہے، اور سنت ابراہیمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو ہمارے لیے واجب ہے، جو ضروری ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے، اس کو کرنی چاہیے۔ اب سارا سال ہمیں قربانی، سارا سال ہمیں غریبوں کا خیال نہیں آتا، پانی کا خیال نہیں آتا، کسی کی بیٹی کی شادی کروانے کا خیال نہیں آتا، لیکن اس موقع پر کیوں آتا ہے؟ قربانی نہیں تو ہمیں سکھانا ہے کہ تمہیں اپنی پسند کی چیز اپنے سے جدا کرتے ہوئے کیسا لگتا ہے۔ قربانی نہیں ہمیں سکھانا ہے کہ جب تم گوشت بانٹ رہے ہوگے یہ بانٹنے سے کتنی برکت پڑتی ہے۔ قربانی نے تمہیں سکھانا ہے کہ جب تم لوگوں کی ہیلپ کر چکے ہوگے تو تمہیں اندر سے جو سکون ملے گا وہ کیسے ملے گا، کیسا لگے گا۔ قربانی نے ہمیں سکھانا ہے کہ قربانی تو غریبوں کے لیے ہوتی ہے۔ اصل میں یہ کہتا ہوں قربانی ہوتی غریبوں کے لیے۔ اب دیکھیں، قربانی میں بکرے، بیل کون بیچتا ہے؟ کبھی سنا کہ جی وہ جو ہے جو ملک کا نامور جو بزنس مین ہے یا بہت بڑا کوئی امیر بندہ ہے، وہ منڈی میں چھڑی پکڑ کے بیل بیچ رہا ہے، بکریاں بیچ رہا ہے؟ نہیں نا۔ غریب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی جلدی آ جائے، ہم نے کوئی بیل جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوا ہے، کسی بکرے کو تیار کیا ہوا ہے، وہ اچھے دام پہ بک جاتا ہے جس سے ہماری ضرورتیں اچھی پوری ہو جاتی ہیں۔ عام دنوں میں جو بکرا 30-35 ہزار کا بک رہا ہے وہ ان دنوں میں 50-55 ہزار کا، 60 ہزار کا بک رہا ہے، تو ان کو فائدہ ہے، یہ غریب کو فائدہ ہے نا۔ پھر اسی طرح سے جن غریبوں نے جو بالکل لوور کلاس ہیں، جو بالکل کھانے کا جن کا پورا نہیں ہو رہا، اللہ نے ان کو بھی تو گوشت کھلانا ہے کہ نہیں؟ پھر اسی طرح سے ہمیں بھی تو سبق دینا ہے نا کہ جو قربانی کر سکتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کتنی پسند کی چیز اپنے قربان کر سکتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ ہمیں سکھاتی ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد سے ہم خیر حاصل کرتے ہیں، بھلائی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اور فضل سے ہمارے لیے خیر آتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ہمارے لیے ہمارے ذریعے غریبوں کی مدد کرواتا ہے۔ جبکہ سارا سال ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی غریبوں کے لیے ہیلپ کرو، کیوں قربانی آپ کو اتنی زیادہ تکلیف دیتی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں 2.5-3 لاکھ کا فون ہے، آپ کرو نا قربان، لوگوں کو آپ سرو کرو، لوگوں کی ہیلپ کرو، اسے بیچ کے کرو۔ وہ میرا جو لائف سٹائل ہے اس میں میرا 5 لاکھ مہینے کا خرچہ ہے، میں اس کو کم نہیں کر رہا کہ میں اس کو 3 لاکھ کر لوں، میں اس کو 2 لاکھ کر لوں، میں 3 لاکھ غریبوں میں بانٹ دوں، کسی غریب کی شادی کروا دوں، نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا، جو اللہ کے لیے یہاں پر خرچ کرتے ہیں، وہ سال میں اللہ کے لیے لوگوں کی بچیوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں، وہ لوگوں پر صدقہ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو پرسنلی بتا سکتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری کچھ ٹیمیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پہ یہ کام کر رہی ہیں۔ ہمارے کچھ گروپس ہیں جن میں بندے کا نام نہیں آتا، جس کی شادی بچی کی ہو رہی اس کا نام نہیں آتا، صرف کیس آتا ہے کہ اس نمبر کیس ہے، صرف 1 سے 2 بندوں کے پاس اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، اس کے علاوہ سب کسی کے پاس نہیں ہوتی، اور ہم الحمدللہ اس کو چلا رہے ہیں سسٹم کو، بچیوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں، سارا کچھ کرواتے ہیں۔ کبھی بچی کے والد کو یا کسی کے سامنے نہیں ہونے دیا کہ یہ اس کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے، کبھی نہیں کسی کو پتا لگا۔ اصل چیز یہ ہے، جو ہم لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے وہ ڈرامہ ہے، اس سے نکلیں، دین کے شاعر اللہ کو ان چیزوں کو ختم نہ کریں، ان چیزوں کو مخالفت نہ کریں۔
اگر تم اللہ کے اصولوں کی مخالفت کرو گے، یاد رکھو دنیا میں بھی ناکام ہوگے اور آخرت میں بھی تمہارا مقدر جو ہے وہ ذلت و رسوائی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔